حضرت نوح علیہ السلام اور عظیم طوفان کی مکمل کہانی۔ پس منظر اور بت پرستی کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے کئی سو سال بعد تک لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر شیطان نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ اس دور میں کچھ بہت نیک لوگ گزرے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لو۔ شروع میں لوگ صرف انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد آنے والی نسلوں نے ان مجسموں کی باقاعدہ پوجا شروع کر دی۔ اس طرح دنیا میں پہلی بار شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح کی نبوت اور 950 سالہ صبر آزما تبلیغ۔ جب دنیا ظلم اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دن رات اکیلے اور محفلوں میں ہر طرح سے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے تکبر سے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک عام انسان ہو اور تمہارے پیچھے چلنے والے تو معاشرے کے غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ جب حضرت نوح انہیں اللہ کا پیغام سناتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے چہروں پر کپڑا ڈال لیتے تاکہ نہ ان کی بات سنیں اور نہ ان کا چہرہ دیکھیں۔ حضرت نوح نے مسلسل 950 سال تک یہ طویل اور صبر آزما تبلیغ جاری رکھی، مگر بمشکل 80 کے قریب لوگ ہی ان پر ایمان لائے۔ اللہ کا فیصلہ اور سفینہ یعنی کشتی کی تیاری۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح پر وحی نازل کی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب اس قوم میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ حضرت نوح نے بستی سے دور ایک خشک مقام پر لکڑی کی ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، کیا تم نبی کے بعد اب بڑھائی بن گئے ہو اور یہ کشتی خشک زمین پر کیسے چلے گی؟ کیا اسے ریت پر چلاؤ گے؟ حضرت نوح نہایت سکون سے جواب دیتے، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تم پر ہنسیں گے اور جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ عذاب کی نشانی اور طوفان کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو عذاب شروع ہونے کی ایک نشانی بتائی تھی کہ جب زمین کے تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ وقت آ گیا ہے۔ ایک دن اچانک تندور سے پانی ابل پڑا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے تمام ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، ساتھ ہی دنیا کے ہر جانور، پرندے اور حشرات کے ایک ایک جوڑے یعنی نر اور مادہ کو بھی کشتی میں پناہ دی۔ حضرت نوح کی بیوی وائلہ اور ایک بیٹا کنعان ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے وہ کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ آسمان و زمین کا ملن اور پانی کی تباہی۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، جبکہ زمین کے سینے سے بھی چشمے پھوٹ پڑے۔ آسمان اور زمین کا پانی مل کر ایک ایسا خوفناک طوفان بن گیا جس کی لہریں پہاڑوں جیسی اونچی تھیں۔ پانی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کشتی ان بپھری ہوئی موجوں کے درمیان اللہ کے نام سے تیر رہی تھی۔ باپ کی ممتا اور نافرمان بیٹے کا دردناک انجام۔ اس ہولناک منظر کے دوران حضرت نوح کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی جو پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ باپ کا دل تڑپ اٹھا اور انہوں نے دور سے پکارا، میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے غرور سے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ خود رحم کرے۔ ابھی ان کے درمیان یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑی اور بے رحم لہر آئی اور اس نے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا۔ طوفان کا تھمنا اور کوہ جودی پر پڑاؤ۔ کئی دنوں تک دنیا پانی میں ڈوبی رہی اور زمین پر موجود ہر نافرمان انسان اور جانور ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان تھم جا۔ پانی تیزی سے کم ہونے لگا اور بالآخر یہ عظیم کشتی بحفاظت کوہ جودی موجودہ ترکی کے علاقے میں واقع ایک پہاڑ پر جا ٹھہری۔ تمام ایمان والے اور جانور سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور دنیا میں زندگی کا ایک نیا آغاز ہوا۔